إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاۃ لوقتها ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی، برتری، ہر قسم کی تحمیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ وہ رب العالمین جو یفعل ما یشاء یفعل ما یرید ذات ہے۔ وہ رب العالمین کی ذات کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد امام کائنات، امام الرسل، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شافی محشر، ساقی حوض کوثر، سید ولد آدم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اربوں خربوں اور لاتعداد درود و سلام ہو۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ پڑھیے کیا چیز جو وحی کی اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف من الکتابی اس کتاب سے، قرآن حکیم سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیجئے۔ کیوں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تنہا منع کرتی ہے
روکتی ہے انل فحشاء بے حیائی سے والمنکر اور برے کاموں سے. اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، کہ آپ بتلا دیجئے کہ افضل عمل وہ کیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اس کے وقت پر قائم کرنا. اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے کہ جب اس کا وقت ہو جائے اس وقت پر اس نماز کو ادا کرو. تو کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی وہ نماز کی پابندی کرنا ہے. کیوں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلے نمبر پر گواہی کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ایک ہے اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے آخری نبی ہے. اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے. وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. زکوٰۃ یہ کب فرض ہے کہ جب آپ صاحب نصاب ہیں، سال گزر گیا، آپ کے پاس مال موجود ہے، آپ کے پاس سونا موجود ہے، تو اس چیز پر زکوٰۃ آپ کی فرض ہے. ورنہ عام آدمی پر، عام انسانوں پر فرض نہیں ہے جس طرح کے نماز فرض ہے. وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، اس میں بھی رخصت ہے. وہ کیا رخصت ہے؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. مریض ہے، سفر پر ہے، اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی ہے کہ چھوڑ دے، بعد میں رکھ لینا. زکوٰۃ صاحب نصاب ہو گیا ہے تو دینی ہے، ورنہ اس میں بھی رخصت ہے. والحج، اور حج یہ بھی صاحب استطاعت، جس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، وہ حج کر کر آ جائے گا، ورنہ عام آدمی نہیں کر سکتا. لیکن نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں رخصت نہیں ہے، اس میں چھٹی نہیں ہے. یہ دوسری عبادات کی طرح فرض، اس کی فرائض جو ہے وہ ہر طور پر ضروری ہے. صرف نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے. زکوٰۃ وہ سال میں ہے، حج وہ زندگی میں ایک بار ہے، اور رمضان کے روزے وہ بھی سال میں ایک بار ہے. لیکن یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض ہے. اور یہ مسافر پر بھی فرض ہے اور مقیم پر بھی فرض ہے، تندرست پر بھی فرض ہے اور بیمار پر بھی فرض ہے. یہ امیر پر بھی فرض ہے اور غریب پر بھی فرض ہے. حاکم ہے یا محکوم ہے، دونوں پر فرض ہے. مرد ہے یا عورت ہے، دونوں پر فرض ہے. اور یہیں پر بس نہیں، حالت امن ہے تو بھی یہ فرض ہے، اور حالت خوف، جہاد اور قتال ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے گھمائے جا رہے ہیں، تیروں کی بوچھاڑ ہے، بم برس رہے ہیں، ٹینک بارود برسا رہے ہیں، توپیں آگ اگل رہی ہیں، ایسی سنگین حالت میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے. نماز آپ پر ہر حالت میں اور لازم و ملزوم ہے، ضروری ہے، فرض ہے. اس کے بغیر زندگی کا گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر زندگی میں اطمینان نہیں ہے، اس کے بغیر زندگی میں سکون نہیں ہے. اس نماز کی خصوصیت کیا ہے؟ صحیحین میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اسراء اور معراج پر گئے، جب 7 آسمانوں کی سیر پر گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر جو 3 تحفے ملے،
ان میں سے ایک تحفہ یہ بھی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کی امت پر اللہ رب العالمین نے 50 نمازیں فرض کی، 50 نمازیں فرض کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس حاضری دیتے رہے، بار بار جا کر التجا کی، تو اللہ رب العالمین نے ان 50 کو 5 کر دیا۔ مطلب کہ پہلی امت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر یہ 50 نمازیں فرض تھیں، اور آج ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو ان کا موازنہ کریں کہ ہم 5 نمازوں میں کتنی سستی کرتے ہیں، تو وہ 50 نمازیں ادا کرتے ہوں گے، کس طرح ادا کرتے ہوں گے۔ اور ہمارے لیے اس امت پر اللہ رب العالمین کا جہاں بہت سارے انعامات، بہت سارے اکرامات اور بہت ہی فضیلتیں ہیں، وہاں پر یہ بھی ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی خمس وہی خمسون لا یبدل القول لدی، کہ بے شک تم پر اللہ رب العالمین نے 50 سے 5 نمازیں کر دی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ثواب کتنی نمازوں کا دے گا؟ 50 نمازوں کا۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ رب العالمین اس کو 10 کا اجر دے گا۔ اور آج ہم نمازوں میں جتنی سستی اور کوتاہی کرتے ہیں، ایک طرف ذرا اس منظر پر غور کرے کہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا۔ یہ 5 نمازیں دن میں فرض ہیں، اور اس میں کتنے سجدے ہیں؟ وہ ایک سجدہ تعظیمی ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی اس پر اس نے حکم نہیں کیا، اللہ رب العالمین کا حکم نہیں مانا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین نے اس کو لعنت کیا ہوا، دھتکارا ہوا قرار دیا، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ آج ہم 5 نمازیں، صرف 5 نمازیں ہی نہیں، اس کے علاوہ سال میں کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کتنی نمازوں کا ناغہ کر دیتے ہیں، اور ہمارے سروں پر جو نہیں رینگتی ہے۔ اس نماز کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دوسرے جتنے بھی فرائض ہیں اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، وہ روزہ ہے، یہ کوئی اور ہے، تمام کے تمام اللہ رب العالمین نے اس زمین پر ہم پر فرض کیے، اس کے احکامات اللہ رب العالمین نے زمین پر اتارے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی، اور اس کے بعد یہ تحفہ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا۔ اور اس کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو 5 چیزوں پر جس طرح یہ ایک منزل ہے، یہ عمارت ہے، تو اس کے یہ ستون ہیں، اگر ان میں سے ایک ستون بھی گرا دیا جائے تو یہ عمارت قائم رہنا اس کا مشکل ہو جائے گا، گر جائے گی ہے۔ اسی طرح نماز وہ لازم، وہ ضروری ستون ہے کہ اس کے بغیر اسلام کی بنیاد قائم نہیں رہ سکتی۔ من اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین، جس نے اس کو قائم کیا، جس نے اس پر 5 وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کی، جس نے اس کو قائم کیا، جس نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اس نے دین کو لازم کر لیا، اس نے دین کو بچا لیا، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ وصیت ہے۔ کتب حدیث میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت انس بن مالک اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حیات طیبہ کے آخری ایام اور آخری لمحات میں بار بار تاکید فرماتے رہے۔ کیا فرمایا؟ کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے میرے مسلمانوں، اے میری امت جو مجھ پر ایمان لائے ہو، ذرا میری آخری وصیت کان کھول کر سن لو کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا،
اور پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر میں بولنے کی سکت رہی، آپ بار بار یہی فرماتے رہے کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا۔ نماز قیامت کے دن نور ہوگا، نماز کامیابی کی دلیل ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے نماز کی خوب پابندی کی تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور، روشنی، کامیابی کی دلیل اور ذریعہ نجات ہوگا۔ اور نماز جس کو ہم آج بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، جس کی ہم پابندی نہیں کرتے سال ہر سال، کسی بھی ایک اس بچے سے پتا کریں کہ جس میں تھوڑی عقل ہوگی، تھوڑا شعور ہوگا کہ قبر کے اندر یا کل قیامت کے دن پہلا پرچہ کس چیز کا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ وہ نماز کا ہے۔ جو پہلے پرچے میں کامیاب ہو گیا، جس نے یہ پہلا امتحان کامیابی سے اس کو پر کر لیا، تو وہ کل قیامت کے دن کامیاب ہو گیا۔ اور جو اس عمل میں یا اس پرچے میں ناکام ہو گیا تو کل قیامت کے دن اس کے لیے نجات پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آج ان نمازوں کی ہم پابندی نہیں کرتے کہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی وصیت کے ساتھ اور اتنی پابندی سے ادا کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی امر پیش آیا، جب بھی کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی پیش آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً جا کر نماز ادا کرتے۔ اور یہی وہ ذکر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، یاد رکھو، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، اللہ کا ذکر یہ روح کی غذا ہے، اللہ کا ذکر یہ دل کا اطمینان ہے، یہ دل کا سکون ہے۔ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں، جب آپ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سائنس کے حساب سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ دل جو ہے یہ پورے جسم کو خون مہیا کر رہا ہے، خون پورے جسم میں پہنچا رہا ہے، لیکن یہ دماغ یہ ایک ایسی جگہ ہے جو دل سے اوپر ہے اور یہاں تک خون کا پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو سائنسی تحقیق کے مطابق کہ جب آپ اس پوزیشن میں ہو کہ جب آپ کا یہ سر یا یہ آپ کا دماغ دل سے نیچے ہو جائے گا تو آپ کے دماغ تک یا آپ کے سر تک یہ خون پہنچ جائے گا، اور جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ یہ دل جو ہے اس تک خون پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ ایک تحقیق ہے، سائنس کی تحقیق ہے۔ اور جتنے بھی نمازی ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ نماز ادا کرنے کے بعد کتنی راحت اور کتنا سکون ملتا ہے۔ اور قرآن حکیم کے مطابق
اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین 21ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرما رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ پر وحی کی ہے اس کی تلاوت کیجئے، اس کو پڑھیے، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو نمازی ہوگا، جو نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، وہ بے حیائی میں ملوث نہیں ہوگا، وہ برے کاموں میں ملوث نہیں ہوگا، نماز اس کو روکتی ہے، نماز اس کو منع کرتی ہے۔ اور ایک طریقے سے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نمازی ہے اور اس کے بعد بھی وہ برے کاموں میں ملوث ہے، تو اس کی نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچا رہی کہ جو اس کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اور ایک اس طریقے سے بھی دیکھ لیں اس زاویے سے کہ یہ اگر برے کام کر رہا ہے تو اس ٹائم یا اس لمٹ تک یہ بندہ برائی سے محفوظ رہ جاتا ہے جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے، جب تک وہ مسجد میں آ گیا، وہ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ وہ اس بے حیائی اور برے کام سے رک گیا ہے کہ ایک دن اللہ رب العالمین اس کو ضرور ہدایت دے دے گا۔ اللہ رب العالمین جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام نمازی جو رمضانوں میں پابندی کے ساتھ نمازوں کی حفاظت کر رہے تھے، ان کو باجماعت ادا کر رہے تھے، اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کو یا ان نمازیوں کو دوبارہ مساجد کی زینت بنا دے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان